الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آمینہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاک خوشبودار بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر لینے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا جو نور کامل ہے اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کو اور مجھے نصیب فرمائے۔ بحمداللہ تعالی جہاں کہیں 27 روزہ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے وہاں پر جو ہے تقریباً 10 پاروں کی تلاوت جو ہے یہ مکمل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے آج کی اس نشست میں درس تراویح کی جو کہ 8ویں درس تراویح کا سلسلہ ہے، اور اس میں ہمیں جو ہے آپ کے سامنے سورہ انفال اور سورہ توبہ کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، سورہ انفال پہلے اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس کے تعارف پر گفتگو کرتے ہیں اور اس کی آیات پر گفتگو کرتے ہیں، پھر جا کر کے سورہ توبہ پر آپ کے سامنے چند گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق یہ سورت مبارکہ مدنی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت ان 7 آیتوں کے علاوہ مدنی ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی اس سورت مبارکہ میں کل جو ہے وہ 75 آیت کریمہ ہے، اور آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 37 تک، یہ جتنی بھی آیت نمبر 36 تک یہ جتنی بھی آیت کریمہ بنتی ہے، یہ تمام کی تمام آیت کریمہ جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، باقی اس کے علاوہ جتنی بھی آیت مبارکہ اس سورت کریمہ کی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے مدینہ منورہ میں رب العالمین جل وعلا نے نازل فرمائی۔ چونکہ آپ سن چکے کہ اس سورت مبارکہ کی 75 کل آیتیں ہیں، اس سورت مبارکہ میں 10 رکوع موجود ہیں۔ اب اس سورت مبارکہ کا نام انفال رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھیں کہ انفال نفل کی جمع ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ غنیمت کا مال، نفل غنیمت کا مال۔ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورت کی پہلی آیت میں انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے گئے جواب کا تفصیلی جو ہے ذکر رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ تو بس اسی مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا نام جو ہے سورہ انفال رکھا گیا۔ اب اس سورت مبارکہ کے مختلف مضامین بھی ہے کہ جو مفسرین اکرام نے جو کہ وہ ارشاد فرمائے ہیں، ہم اس سورت مبارکہ کی آیات پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں کہ رب العالمین جل وعلا نے اس سورت مبارکہ کی آیات میں ہم سے کیا کلام کیا۔ سب سے پہلے اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 62 اس پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیں رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اس سورت مبارکہ کو آپ کو سمجھنا ہے، اور اس سورت مبارکہ کی اس آیت کریمہ پر آپ کو غور کرنا ہے۔ جب آپ غور کریں گے، اس کو سمجھیں گے، تو اس سے ایک جو ہے اہم ترین عقیدہ اہل سنت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ابھر کر کے آ جائے گا۔ اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 62 میں رب العالمین جل وعلا نے بندے سے کیا ارشاد فرمایا؟ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے سے تمہاری تائید فرمائی، وہی ہے کہ جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے سے جو ہے وہ تمہاری تائید فرمائی۔ اس پر آپ کو غور کرنا ہے کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے سے تمہاری تائید فرمائی۔ مسلمانوں کے ذریعے سے کس طرح تائید فرمائی، اور رب العالمین جل وعلا نے مدد کس طرح فرمائی؟ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر مفسرین اکرام نے ارشاد
فرمایا کہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد تھی وہ فرشتوں کے ذریعے سے تھی، اور چوتھے پارے میں اس کا تفصیلی ذکر بھی موجود ہے کہ ابتدائی جو کہ 1000 فرشتے تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد 5000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے مسلمانوں کی میدان بدر میں جو کہ یہ مدد فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد تو وہ تھی کہ جو فرشتوں کے ذریعے سے آئی، اور مسلمانوں کے ذریعے سے کون سی مدد تھی؟ مسلمانوں کے ذریعے سے وہ مدد تھی کہ جو مہاجرین اور انصار کے ذریعے سے پہنچی۔ اب مہاجرین اور انصار کے ذریعے سے مدد کیسے پہنچی اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کی مدد والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وہی ہے کہ جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے سے تمہاری تائید فرمائی۔ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی، فرشتوں کے ذریعے سے نبی کی مدد کی بدر کے میدان میں، اور مسلمان جو گئے یہ فاتح ہو گئے، مسلمان جو کہ 313 تھے ہزاروں پر غالب ہو گئے۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے رب العالمین جل وعلا نے مدد فرمائی۔ یہاں پر اس آیت کریمہ اور اس کے ترجمے کو سامنے رکھ کر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے یہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی ہوا کرتی ہے، یعنی رب العالمین جل وعلا کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے اور نیک بندوں کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ظاہری اسباب کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور ظاہری اسباب سے ہٹ کر بھی اللہ پاک کی جو ہے یہ مدد بندے کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اب اس کی آگے ہی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 63 رب العالمین جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ رب العالمین جل وعلا نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا کہ اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت کو پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ کن کے دلوں کو ملایا؟ کن کے دلوں میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے محبت کو پیدا کیا؟ اب یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے، ان کے درمیان جو ہے وہ شروع سے ہی عداوت تھی، ان کے درمیان شروع سے ہی جو کہ بغض تھا، عداوت تھی، لڑائی جھگڑے تھے، اور یہ لڑائی جھگڑا یہ عداوت یہ برسوں سے چلی آ رہی تھی، اور ان کے درمیان عداوت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں ملا دینے کے لیے تمام جو ہے اسباب، تمام سامان جو ہے یہ بیکار ہو گئے تھے، اور کوئی بھی صورت ایسی نہ تھی کہ یہ دونوں قبیلے جو ہے مل کر آپس میں اتحاد کریں، ان دونوں قبیلے والوں کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے، کوئی بھی صورت نہ تھی، کوئی بھی سبب نہ تھا، کوئی بھی سامان نہ تھا، اور ذرا سی بات پر جو ہے یہ بگڑ جاتے تھے، اور برس تک جو ہے ان میں جنگ جو ہے وہ چھڑ جایا کرتی تھی، اور بغض اور عناد کی یہ جنگ جو ہے برسوں برس تک چلتی چلی جاتی تھی۔ لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے عرب کی زمین پر جو ہے اپنا مبارک قدم رکھا، اور عرب کے لوگ جب آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کی اتباع کی تو ان کی حالت بدل گئی، یعنی کہ حضور کی آمد سے پہلے ان کے دلوں میں بغض تھا، لیکن حضور مبعوث ہوئے، حضور کی اتباع کی، حضور کی اطاعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت کو پیدا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیار کو پیدا کر دیا، ایک دوسرے کے لیے بھائی چارگی کا رشتہ رب العالمین جل وعلا نے ان تمام کے جو ہے دلوں میں قائم کر دیا کہ حضور کی آمد ہوئی، عداوتیں چلی گئیں، حضور کی جو کہ تشریف آوری ہوئی، ان کے دلوں سے بغض چلا گیا، نفرتیں چلی گئیں، اور محبتیں جو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھ دی، اور یہ ان کی جو کہ یہ ان کی
ان کے دلوں میں جو ہے ایمانی محبت جو کہ رب العالمین جل وعلا نے یہ پیدا کر دی، یہ سب کا سب جو ان کے دلوں میں ایمانی محبت پیدا ہوئی، بے شک یہ ہمارے نبی کا روشن معجزہ ہے، یہ ہمارے نبی کا بالکل صاف اور ظاہر معجزہ ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ اکبر وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت کو پیدا کر دیا، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ خرچ کر دیتے تب بھی جو ہے ان کے دلوں میں جو ہے الفت کو پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت کو پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیار کو پیدا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا، اور وہی تو رب ہے کہ جو غالب ہے، وہی تو رب ہے کہ جو حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے ایک بہت ہی ایمان افروز بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو بزرگوں، آپ کو غور کرنا ہے، بات یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کی اجتماعیت کا سب سے بڑا سبب ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کا سب سے بڑا جو سبب ہے، سب سے بڑا جو ذریعہ ہے، سب سے بڑا جو وسیلہ ہے، اللہ اکبر، کہ جو بندے کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیتا ہے، جو بندے کو ایک ساتھ جو ہے وہ جو کہ رشتہ ایک بھائی چارگی کا جو ہے آپس میں قائم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، آپ اپنی نظروں کو گھمائیں تو آپ مشرق کو دیکھیں، آپ مغرب کو دیکھیں، اور مشرق اور مغرب میں رہنے والے لوگوں کو دیکھیں، ان کے دلوں کو دیکھیں، ان کے رنگ و نسل کو دیکھیں، ان کے معیار زندگی کو دیکھیں، ہر ایک کا معیار زندگی، ہر ایک کی نسل ایک دوسرے سے جو کہ دوسرے سے مختلف نظر آتی ہے، یعنی ایک جدا ہے دوسرا بھی جدا ہے، آپس میں جو ہے یہ ان کا رنگ ڈنگ، ان کا جو ہے ان کا رنگ، ان کی نسل، ان کا معیار زندگی آپس میں جدا نظر آتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملا جلا نظر نہیں آتا، اللہ اکبر۔ لیکن مشرق میں رہنے والے بندے کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ مغرب میں رہنے والا فلاں شخص ہے کہ جو حضور کا غلام ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، تو یاد رکھیں وہ فوراً سے اس بندے کی محبت کو دل میں جگا دیا کرتا ہے، کیونکہ وہ بندہ حضور سے محبت کر رہا ہے، وہ بندہ نبی سے عشق کر رہا ہے، وہ بندہ نبی کا غلام ہے۔ تو یاد رکھیں محبت نبی یہ ایک ایسا ذریعہ ہے، ایسا وسیلہ ہے کہ جو مسلمانوں کو جمع کر دیتا ہے، جو مسلمانوں کی اجتماعیت کا یہ سب سے اہم اور سب سے بڑا جو ہے یہ سبب ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے اندر موجود ہے، اور آپ کے سامنے ہم نے بڑے تفصیلی انداز میں پیش کیا۔ اب اس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 73 اس کے تحت کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اور اس آیت کریمہ کا مضمون اور خلاصہ کچھ حد تک آپ کے سامنے گزشتہ درسوں میں بھی پیش کیا، اب اس درس میں آپ کے سامنے آیت ترجمہ اور اشارتاً کچھ گفتگو کرتے ہیں تاکہ پیچھے والی بات اور آگے والی بات میں ایک ربط قائم ہو جائے۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنہ فی الارض وفساد کبیر۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ اب اس آیت کا خلاصہ کیا نکلتا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا بنتی ہے، تو یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے، تفسیر یہ ہے کہ کافر نصرت اور وراثت میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، لہٰذا تمہارے اور ان کے درمیان یعنی مسلمانوں اور کفار کے درمیان کوئی وراثت نہیں، مسلمانوں اور کفار کے درمیان کوئی نصرت نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں اور ایک دوسرے کے مددگار ہو کر ایک قوت، ایک جماعت نہ بن جائے تو کفار مضبوط ہو جائیں گے اور مسلمان کمزور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب مسلمان کمزور ہوگا اور کافر مضبوط ہوگا تو زمین میں وفساد کبیر، زمین میں جو ہے یہ بڑا جو ہے فساد ہوگا،
زمین میں بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کریمہ کی حقانیت کو دیکھیں تو یاد رکھیں اس آیت کریمہ کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں میں اتحاد نہیں، مسلمانوں میں اتفاق نہیں۔ اب جب مسلمانوں میں اتحاد نہ رہا، مسلمانوں میں اتفاق نہ رہا، تو بات یہ ہوئی کہ مسلمان کمزور ہو گئے اور کفار سخت ہو گئے۔ آپ ذرا معاشرے پر نظر کریں اور اپنے ارد گرد کے جو کہ تمام تر لوگوں کو دیکھیں، آپ ملاحظہ کریں تو آپ بھی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اتحاد کرنا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلنا پڑے گا، ہم تمام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے غریب بھائی کی مدد کرنی پڑے گی، اس کا سہارا بننا پڑے گا، بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھنا پڑے گا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا، اساتذہ کرام کا ادب کرنا پڑے گا، پیر صاحب کی جو کہ اتباع کرنی پڑے گی۔ میرے دوست بزرگوں یاد رکھیں، جب بندہ ان تمام کاموں کو سر انجام دیتا ہے تو معاشرے میں ایک اتحاد کی فضا قائم ہوتی ہے، اور جب مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے تو بڑے سے بڑی جو کہ طاقت سامنے کیوں نہ آ جائے، کفار جو کہ مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا کرتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جب بندے کے اندر، مسلمانوں کے اندر اتحاد ہو تو وہ بڑی سی بڑی باطل قوتوں کو جو کہ یہ مانن کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی اتحاد کی برکت سے فتح عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے اندر اتحاد کریں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں نا، آپ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ایک ہی صف موجود ہے، اور ایک ہی صف کے اندر جو کہ غریب بھی ہے، ایک ہی صف کے اندر امیر بھی ہے، ایک ہی صف کے اندر غلام بھی ہے، ایک ہی صف کے اندر بادشاہ بھی ہے، ایک ہی صف کے اندر وزیر بھی ہے۔ یہ سب کے سب جو کہ اتحاد پر دلالت کرنے والی تمام تر چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری توجہ نہیں، بات یہ ہے کہ ہماری جو ہے اس طرف توجہ موجود نہیں۔ ان تمام کاموں کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو اتحاد کا ایک جذبہ ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل میں روشن فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس کے دل میں اتحاد اور اتفاق کا جذبہ روشن ہو جاتا ہے وہ پھر جو ہے اتحاد کر لیتا ہے، اور جب مسلمانوں میں اتحاد ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار بھی جو ہے نصیب فرما دیتا ہے، اور کھویا ہوا وقار اسی وقت بندے کو اور مسلمانوں کو نصیب ہوگا کہ جب آپس میں اتحاد ہوگا، آپس میں اتفاق ہوگا۔ ان ساری باتوں پر ہمیں جو کہ توجہ کرنے کی ضرورت۔ اب ہم سورہ توبہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سورۃ مبارکہ کی صرف 2 آیت کریمہ پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے آج کی اس نشست کو ہم اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس سورۃ مبارکہ میں کل جو ہے 129 آیت کریمہ موجود ہے، اور اس سورۃ مبارکہ کی کل 16 رکوع ہیں۔ اب مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ توبہ کو جو ہے مدینہ شریف میں نازل فرمایا، لیکن اس کی آخری آیت کریمہ جو ہے نا، لقد جاءکم رسول، آپ دیکھیں گے 11ویں پارے میں یہ سورۃ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے، تو آخری آیت کریمہ جو ہے رب العالمین جل وعلا نے مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی بعض مفسرین کے نزدیک۔ اب یہاں پر اس سورۃ مبارکہ کا نام توبہ رکھا گیا، لیکن یاد رکھیں مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ اس سورۃ مبارکہ کے 10 نام سے بھی زیادہ نام ہے، اس سورۃ مبارکہ کے 10 نام سے بھی زیادہ نام موجود ہے، لیکن اختصار کا دامن تھامتے ہوئے صرف 2 ناموں پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس سورۃ مبارکہ کا نام توبہ بھی ہے، اور اس سورۃ مبارکہ کا نام جو ہے براءت بھی ہے۔ اب توبہ کیوں کہا جاتا ہے، براءت کیوں کہا جاتا ہے، اسے سمجھنے کی آپ کو کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ سورۃ توبہ کا نام، سورۃ توبہ کو توبہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورۃ مبارکہ میں کثرت سے توبہ کا ذکر رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا۔ بس یہی وجہ ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کو جو ہے یہ توبہ کہا جاتا ہے۔ اب اس سورۃ مبارکہ کو جو ہے براءت بھی کہا جاتا ہے، اور براءت یہاں اس کا معنی جو ہے بری الذمہ ہونا، یعنی اس کی پہلی آیت کریمہ کو اگر ہم دیکھیں تو رب العالمین جل وعلا نے پہلی ہی آیت میں کفار سے براءت کا اعلان کیا ہے۔ تو بس یہی وجہ ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورہ براءت بھی رکھا گیا، اس سورۃ مبارکہ کو براءت بھی کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں اس سورۃ مبارکہ کی جو ہے بہت سارے فضائل ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ہے مفسرین اکرام نے
اس सूरत मुबारका के तहत लिखी है। मैं आपको चंद बातें पेश कर लेता हूँ। रब्बुल आलमीन जल्ल वाला के प्यारे हबीब हबीब लबीब नबी आखिरुज़्ज़मा सरवरे कोनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी हदीस मुबारका बुखारी शरीफ किताब तफसीर के अंदर मौजूद। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हुए हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान करीम की सूरतों में सबसे आखिरी सूरत सूरह तौबा है, यानी सबसे आखिरी जो सूरत रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने नाजिल फरमाई वो सूरह तौबा है, कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने अपने मुबारक कलाम में जो है वो इरशाद फरमाया है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब सूरह बराअत नाजिल हुई तो हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं लोगों की खातिरदारी के लिए भेजा गया हूँ। तो ये सूरत मुबारक के जो है ये फजाइल है। लिहाजा एक और हदीस मुबारक है कि जिसे जो है सुनन सईद बिन मंसूर इस किताब में जो है रिवायत किया गया है, और किताब तफसीर के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अतिया हमदानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा, फरमाया कि तुम खुद सूरह बराअत सीखो और अपनी औरतों को सूरह नूर की तालीम दो। और इस तरह का जो है इस तरह की रिवायत एक पहले भी थी जो कि पहले वाले दुरूस में आपके सामने पेश की। अब इस सूरत मुबारक के जो है मुख्तलिफ मज़ामीन है कि जो मुफस्सिरीन इकराम ने जो है आयात के पेश नज़र जो है अपनी तफासीर में जो है बड़े तफसीली अंदाज में दर्ज किए गए। सिर्फ 2 आयत पर आपके सामने गुफ्तगू करनी है ताकि जो है हमारी आज की निशिस्त में सूरह तौबा के मुतालिक जो बातें हम उसको भी समझने और सीखने में हमारे लिए आसानी वाक़ई हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात सीखना और समझना हमारे लिए ज़रूरी है। इस सूरत मुबारका के आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा जाता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत नहीं की जाती। इसकी वजह क्या है? इसकी 2 वजह आपके सामने पेश करते हैं। याद रखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये रहमत है और बराअत का इजहार इस सूरत मुबारका में किया गया है। और बराअत का इजहार जो है ना ये गज़ब की वजह से किया जाता है, और बराअत का इजहार इस सूरत मुबारका के शुरू ही में किया गया है। तो यही वजह है कि इस सूरत मुबारका में जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो नहीं लिखी जाती, ना पढ़ी जाती। अब यहाँ पर एक और वजह भी है कि जो जलालैन के अंदर तफसीर जलालैन के अंदर मौजूद है, वो वजह कौन सी है? याद रखें, इसकी असल वजह जो देखें वो ये है कि हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस सूरत मुबारका को लेकर नाजिल तशरीफ लाए तो इस सूरत के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेकर नाजिल नहीं हुए थे, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के लिखने का भी हुक्म नहीं इरशाद फरमाया, जबकि दूसरी सूरतों में इरशाद फरमाया, जबकि दूसरी सूरतों में हज़रत जिब्राइल जो है वो लेकर के नाजिल हुए। तो लिहाजा यही वजह है, और उसकी असल वजह जो है तफसीर जलालैन के अंदर मौजूद है कि यही वजह है कि इस सूरत मुबारका में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी जाती। अब आयत नंबर 40 के तहत कुछ गुफ्तगू करते हैं, और इस आयत करीमा में हम अकीदा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा जो है बड़ा निखर करके सामने आता है। वो कौन सा है? आयत बड़ी तफसीली है, सिर्फ आयत के एक ही हिस्से पर आपके सामने गुफ्तगू करते हैं। रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने फरमाया कि इद हुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। पहले इसका आप जो है पस मंजर समझें। याद रखें, आपने बारहा उलमा इकराम से ये वाक़या सुन रखा है कि हिजरत की रात थी और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत की रात आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है वो रफीक रहे, और हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कदम ब कदम रहे, और हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत करते रहे। और यही वाक़या रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने अपने मुबारक कलाम में इरशाद फरमाया कि इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। आयत शुरू यहाँ से होती है इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू थानी इस्नैन। फिर आगे इज़ हुमा फिल गार। रब्बुल आलमीन जल्ल वाला फरमाता है अगर तुम नबी की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद फरमा चुका है। जब काफिरों ने उन्हें उनके वतन से निकाल दिया था,
جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو رب العالمین جل وعلا نے اپنی تسکین جو ہے ان پر نازل فرمائی۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں تاجدار رسالت، تاجدار ختم نبوت آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم توکل اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان اس صورت مبارک، اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ بلکہ اس آیت مبارکہ میں اگر ہم بنظر عمیق دیکھیں تو کئی اعتبار سے رب العالمین جل وعلا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا۔ کئی اعتبار سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے صدیق اکبر کی جو کہ صدیق اکبر کے مقام کو بیان کیا۔ چند ایک اعتبار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور میں اس لیے تشریف لے گئے کہ انہیں کفار سے قتل کرنے کا اندیشہ تھا، کہ کفار جو ہے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیں گے معاذ اللہ۔ لہٰذا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صدیق اکبر کے ہمراہ غار میں تشریف لے گئے، تو کفار سے اندیشہ تھا، صدیق اکبر سے اندیشہ نہ تھا۔ اگر صدیق اکبر سے اندیشہ ہوتا تو صدیق اکبر کو کبھی بھی جو کہ آپ غار میں اپنے ساتھ نہیں لے جاتے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے صدیق اکبر کے سچے ہونے، صدیق اکبر کے پکے ہونے اور صدیق اکبر کے مومن ہونے کا یقین دلاتی ہے۔ اللہ اکبر کے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ تو جو اس سفر کے ہجرت کی رات کے سفر کے حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں تو یہ آیت ان کا منہ توڑ جواب ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ رکھ کر یہ بات کو بیان کر دیا کہ میرے جو ہے ابو بکر ہیں وہ تمام صحابہ میں صدیق اکبر ہیں، وہ تمام صحابہ میں جو ہے وہ سچے ہیں، تمام صحابہ میں مومن ہیں۔ اب دوسری جو فضیلت اس آیت کریمہ سے صدیق اکبر کی ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں مفسرین اکرام نے بیان فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو سفر ہو چاہے حضر ہو، حضر میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر رہتے، بلکہ آپ اس کا التزام فرمایا کرتے تھے، اس بات کا اہتمام اور انتظام فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی میں ہی رہے، اور غار ثور کی رات میں بھی صدیق اکبر حضور کی ہمراہی میں ہی رہے، اور یہ صدیق اکبر کے عشق رسول کی بہترین دلیل ہے۔ اللہ اکبر کے جو کہ علماء کرام نے جو کہ لکھی۔ ایک اور بات یہاں پر علماء کرام نے اس بات کو لکھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب کا ثانی فرمایا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، کہ جو فرمایا نا کہ ثانی اثنین، رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ جب دو میں سے دوسرے تھے تو رب العالمین جل وعلا نے اپنے حبیب کا ثانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمایا، تو حضور کے بعد سب سے پہلا نمبر ہی صدیق اکبر کا بنتا ہے، کیونکہ ثانی یہ رب فرما چکا نا کہ حضور کے بعد، تو جب حضور کے بعد ثانی فرمایا تو تمام صحابہ اکرام میں صدیق اکبر کا پہلا نمبر خود سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اشارتاً بیان فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور صرف یہی آیت نہیں بلکہ کثیر آیت کریمہ ایسی ہیں کہ جس میں رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اب جماعت صحابہ میں سے ہر صحابی کو دیکھا جائے تو کسی بھی صحابی کو یہ شان و عظمت اور یہ رتبہ، یہ مقام نہیں ملا، بلکہ صدیق اکبر کو ہی یہی مقام حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صحابیت کا ذکر فرمایا ہے تو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کئی اعتبار سے جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتی ہے۔ اب اس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر
72 کے تحت کچھ گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی آج کی اس نشست کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکین طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنت کا وعدہ فرمایا، ایسی جنت کے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا اللہ رب العالمین جل وعلا نے وعدہ فرمایا۔ اور اللہ کی رضا جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو جنت عدن، سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتائیں، یاد رکھیں رب العالمین جل وعلا نے جو اپنے مبارک کلام میں فرمایا نا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، تو جنتوں کا رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیں مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات موجود، فرمایا کہ جنتیں 8 ہیں، اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے موجود ہے، اور ان کے نام کون کون سے ہیں؟ دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت مأوا، جنت خلد، جنت فردوس اور جنت نعیم۔ یہ 8 جنتیں جو کہ رب العالمین جل وعلا نے مسلمانوں سے، مومنین سے جو ہے ان کا وعدہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے ان تمام تر جو ہے جنتوں میں جو کہ ہم تمام کو اور ہمارے مرحومین کو داخلہ نصیب فرمائے۔ یہ بہت پیاری جگہ ہے، رب العالمین جل وعلا نے خود فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن کہ یہ بہت پاکیزہ جگہ ہے۔ یاد رکھیں جنت ایسا مبارک مقام ہے کہ جہاں پر جو کہ جس بندے کو بھی داخلہ نصیب ہو جائے گا تو وہ ایک امان کی کیفیت میں آ جائے گا، امان والے گھر میں آ جائے گا، اور جب بندہ جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت یہی ہی عطا کی جائے گی کہ جنت میں جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو یہ تمام تر نعمتیں جنتیوں کو عطا ہوں گی، اور یہ تمام تر جنتیں نیک لوگوں کو عطا ہوں گی۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم تمام اپنے آپ کو نکھاریں، ہم تمام جو ہیں اپنے آپ کو نیکیوں والے کام میں لگائیں، تاکہ جو جنتوں کا وعدہ رب العالمین جل وعلا نے جن مؤمنین اور مؤمنات سے فرمایا ہے ان تمام میں آپ کا اور میرا بھی شمار ہو۔ اسی پر ہی جو ہے ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔